اس سیمینار کا آغاز رب العزت کے بابرکت نام سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ انبساط اور خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ ستارہ امتیاز، پرائیڈ آف پرفارمنس، متعدد تجوید و قراءات کی کتب کے مؤلف، بین الاقوامی مقابلہ حسن قراءت میں جج کی حیثیت سے دنیا کے بے شمار ممالک میں شرکت کرنے والے، میری مراد ہے استاذی القراء قاری بزرگ شاہ صاحب الازہری سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیے اور کلام مجید سے ہمیں چند آیات مرحمت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ صدق اللہ الکریم۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ قاری بزرگ شاہ صاحب الازہری چونکہ سبع قراءات کے استاذ ہیں اور انہوں نے ڈیفرنٹ انداز میں آپ کے سامنے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ جب جب اور جہاں جہاں
اللہ رب العزت کا نام نامی آتا ہے، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی آتا ہے۔ میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کی پی ایچ ڈی کی اسکالر آصفہ یعقوب ملک سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق اینو وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، میں گناہ گار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ نگینا ہے جو عشق کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار، میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں۔ ویلکم ایڈریس کے لیے ملتمس ہوں محترم سید کاظم نقوی صاحب سے، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، تشریف لائیں اور
ویلکم ایڈریس پیش کریں۔ سب سے پہلے آپ تمام کو یوم آزادی کے اس پرمسرت موقع پر آج کی اس بارونق تقریب میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 14 اگست کا دن ہمارے لیے محض ایک تہوار نہیں بلکہ آزادی، قربانی، عزم اور قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے بزرگوں کی بے شمار قربانیوں اور بانی پاکستان کی ولولہ انگیز قیادت کے نتیجے میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ابھرا۔ معزز حاضرین، آزادی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی وابستہ ہے۔ پاکستان کو مضبوط، مستحکم اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہمیں اپنے فرائض ایمانداری، نظم و ضبط اور خلوص نیت سے ادا کرنا ہوں گے۔ بالخصوص نوجوان نسل ملک کے روشن مستقبل کی سب سے بڑی امید ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس حوالے سے ایک منفرد قومی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ ملک کے دور دراز علاقوں تک تعلیم کے مواقع پہنچا کر یونیورسٹی نے نہ صرف علم کی روشنی عام کی ہے بلکہ ایک باشعور، باصلاحیت اور ذمہ دار نسل کی تشکیل میں بھی اپنا کردار بخوبی ادا کر رہی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن عزیز کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری اور محنت سے ادا کریں گے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام معزز مہمانوں اور آج کی تقریب کے تمام شرکاء کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے پیارے وطن کو ہمیشہ امن، استحکام، خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے اور اسے دنیا کی ایک مضبوط اور باوقار قوم بنائے۔ یہ پرچم یوں ہی سر بلند رہے، یہ پرچم یوں ہی سر بلند رہے، ہر دل میں وطن کا پیار بلند رہے، علم ہو چراغ اور کردار ہو پہچان، علم ہو کردار اور علم ہو چراغ اور کردار ہو پہچان، یوں روشن ہو ہمارا پیارا پاکستان۔ بہت شکریہ۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج سے 79 ایئرز پہلے آزادی کی نعمت سے نوازا۔ جب یہ ملک معرض وجود میں آیا تو ہمارے وسائل کی صورتحال یہ تھی کہ ہمارے پاس کسی فائل پر پیپر پن اور کامن پن لگانے کے لیے دستیاب نہیں تھی۔ قدرت اللہ شہاب نامے میں اس بات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارا ازلی دشمن بھارت یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان فائنینشلی وائبل نہیں رہے گا اور بہت جلد واپس انڈیا کی طرف آ جائے گا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم نے یہ بات اللہ پر تیقن کے ساتھ کی کہ یہ پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ ملک جسے کہا جاتا تھا کہ شاید سوئی بھی نہیں بنا سکتا، وہ اس وقت کمیٹی آف نیشن میں واحد اسلامی ایٹمی ملک کی حیثیت سے نمایاں ہو کر سب کے سامنے ہے۔ اور ہم نے ان 79 ایئرز میں یہ مقام حاصل کیا کہ ہم اس وقت پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا کے سینٹرل سٹیج پر ہے، اور دنیا میں ثالثی کا معاملہ ہو، امن کا پیغام دینا ہو، یا اپنے ازلی دشمن کے دانت کھٹے کرنے ہو، یہ قوم ایک بنیان مرصوص کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار
طرح سامنے موجود ہے۔ یہ 79 جشن آزادی ہم فتح کے جشن کے ساتھ منا رہے ہیں، اور گزشتہ شب اس یونیورسٹی کے بالکل قریب یادگار فتح یقیناً آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک سربلندی کا باعث اور سبب بنے گا۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاں اس کے۔ یہ دن ہمارے لیے قربانی، جدوجہد اور تجدید عہد کا دن ہے۔ آج جس ملک میں میں اور آپ آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، دراصل یہ اس کے ماضی میں ہمارے عظیم لیڈروں سر سید احمد خان، بی اماں بیگم محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر محمد اقبال اور چودھری رحمت علی اور دیگر رفقۂ کار کی مسلسل جدوجہد، قربانیاں، فکری بیداری اور سیاسی شعور کی ایک طویل تاریخ پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میری تقریر کا عنوان 14 اگست 1947 تاریخ کے آئینے میں۔ اس پر لب کشائی کرنے سے پہلے ذرا آپ اور میں سوچیں اور غور کریں کہ جشن منانا قوموں کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری نئی نسل یا آنے والی نسلیں اس چیز کو بار بار باور کروایا جائے کہ ہم نے کتنی قربانیوں کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا۔ لیکن کیا یہ کر کے ہم اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ جشن سیلیبریشن کی حد تک ہی کافی ہے؟ کیا یہ جدوجہد 14 اگست 1947 کو ختم ہو گئی، یا اس کا آغاز ہوا، یا اس کا ارتقا ہوا، یا یہ ہماری احتساب کا دن بھی ہے؟ کیا ہم نے صرف نعرہ اور فخر کرنا ہے، یا عملی طور پر اس کو مضبوط بنانے میں میں نے اور آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ تو آئیے ناظرین و سامعین، تاریخ کے اوراق کو اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے پلٹیں تو ہمیں اس جدوجہد آزادی کے آغاز کے لیے جنگ آزادی 1857 کا تذکرہ کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی در حقیقت برصغیر پاک و ہند کے مسلمانان برصغیر کے لیے، مورخین کہیں اس کو بغاوت کا نام بھی لیتے ہیں، کہیں جنگ آزادی کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن مسلمانان برصغیر کے لیے یہ نقطہ آغاز تھا۔ اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ زندگی تنگ ہو گئی تھی، چاہے وہ سماجی تھی، معاشی تھی یا تہذیبی تھی۔ ایسے تاریخ دور میں سر سید احمد خان برصغیر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ یا روشنی کا مینار بن کر ابھرے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مسلمانوں کو جدید تعلیم اور سیاسی شعور پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد آزادی کو ایک نیا ٹرن ملتا ہے۔ تلوار کی جگہ قلم نے لی، مزاحمت کی جگہ تنظیم نے لے لی، اور جذبات کے ساتھ شعور نے جنم لیا۔ سر سید نے مسلم قوم کو یہ احساس تو دلایا کہ جدید دنیا میں ترقی کے لیے علم، تعلیم اور سیاسی بصیرت ضروری ہے، اور یہی اندازی فکر مسلمانان برصغیر کی سیاسی تنظیم کی بنیاد بنی۔ جی ہاں، 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی اور برصغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا، فراہم کیا گیا، اور اس سے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی جدوجہد آزادی شروع ہو جاتی ہے، اور برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی شناخت، اجتماعی مفادات اور آئینی حقوق کے لیے منظم جدوجہد کا آغاز تھا۔ پھر تاریخ نے کئی اہم موڑ لیے جو کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور مجھے بھی بخوبی اندازہ ہے۔ کہیں تو لکھنؤ پیکٹ ہوا، کہیں تحریک خلافت، کہیں قائد اعظم نے 14 نکات، نہرو رپورٹ، اور پھر اقبال کے 1930 کے خطبہ اعلی آباد پر ہم آگے چل کر مختصر سا جائزہ لیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1940 کو 23 مارچ 1940 کو برصغیر کے مسلمانوں نے جس جوش اور جذبے کا اظہار کیا، تاریخ کی کتابوں میں
وہ زرعی الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اقبال کے خطبہ الہباد کا تذکرہ کریں تو اقبال کے نزدیک قومیں صرف زمینی حقائق سے نہیں بنتی، بلکہ قومیں خیال، تہذیب، تاریخ، اقدار اور مشترکہ شعور سے تشکیل پاتے ہیں۔ اسی لیے اقبال کا یہ پیغام ہمارے لیے آج بھی زندہ ہے۔ خودی کو قد بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو قد بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر صرف فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک قوم کے لیے بھی پیغام ہے۔ قوم اگر اپنی خودی، کردار، علم اور خود اعتمادی کھو دے تو آزادی کا وجود بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اقبال نے تو ہمیں ایک فکری سمت متعین کی، لیکن قائد اعظم نے اس فکر کو سیاسی جدوجہد، تنظیم اور آئینی حکمت عملی کے ذریعے عملی شکل دینے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ قائد اعظم نے آئینی جدوجہد 1937 کے بعد جو انتخابات کے بعد جو مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور وہ اس طریقے سے آگے بڑھے کہ مسلمانوں کو اس کے سیاسی مستقبل کو ایک نئی ڈائریکشن دی، اور وہ پھر تاریخی سفر شروع ہوتا ہے۔ سامعین، 1940 میں 23 مارچ 1940 کو وہ تاریخی سفر شروع ہوتا ہے جو 1947 میں ایک آزاد ریاست کی تشکیل کی صورت میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مطالبہ ایک آزاد ریاست کے قیام کا سفر تھا۔ اور اب کیا پاکستان جغرافیے کا نام نہیں تھا؟ یہ لاکھوں انسانوں کی امید بھی تھی۔ یہ مہاجرین کے قافلوں کی داستان تھی۔ یہ ان ماؤں کی قربانی بھی تھی 1947 میں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو وطن کے لیے قربان کیا۔ یہ ان لوگوں کی ہجرت بھی تھی جنہوں نے اپنے گھر، زمین، کاروبار اور یادیں چھوڑ دی۔ یہ ان شہداء کا لہو بھی تھا جس نے آزادی کی قیمت ادا کی۔ اس لیے جب ہم 14 اگست مناتے ہیں تو ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے، کیا ہم اپنی اس آزادی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ معزز حاضرین، یہاں پر مجھے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم 14 اگست 1947 کو جشن آزادی منانے کے بعد اس کے مفہوم کو محدود کر دیتے ہیں، کیوں اور کیسے؟ کیونکہ آزادی کا اصل مطلب تو ذمہ داری اور قانون کی پاسداری ہے، دیانتداری، میرٹ اور قومی وسائل کی حفاظت ہے، برداشت، رواداری، اختلاف رائے کا احترام اور سب سے بڑھ کر اپنے وطن کی تعمیر و تشکیل میں اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا ہے۔ آج بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہم سب کے سامنے کئی چیلنجز ہیں۔ آج دنیا میں وہی قومیں آگے بڑھ رہی ہیں جو علم کے میدان میں نئے ایوینیوز تلاش کرتے ہیں اور ان میں اپنی کارکردگی اور اپنی ایجادات کے ذریعے، نئے تھاٹ کے ذریعے اپنا مقام پیدا کرتے ہیں۔ قومیں اپنے نوجوانوں اور اداروں پر نہ صرف سرمایہ کاری کرتی ہیں اور ان کو مضبوط بناتی ہیں۔ آج ہمارے سامنے جہالت، بدعنوانی، عدم برداشت اور تحقیق سے دوری جیسے خطرناک چیلنجز ہم سب کو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، ان سب مسائل کو ہم کس طریقے سے اوورکم کر سکتے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف قومی یکجہتی کے ذریعے، یہ سوچ کر کہ جو ذمہ داری بینگ پاکستانی میرے اوپر ہے مجھے ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دوں، میں اپنے اداروں پر ڈال دوں، اپنے حکومت پر ڈال دوں۔ اور ہمیں صرف حکومت سے ہی یہ توقع یا اپنے اداروں سے یہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور تقلید کی بجائے تجدید کے ذریعے ایک سیسا پلائی ہوئی قوم بن جائیں۔ عزیز سامعین، کسی بھی قوم کے لیے سب سے بڑی طاقت اس کی نوجوان ہے۔ اقبال کو اٹھا کے دیکھیے، سر سید احمد خان کو اٹھا کے دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح کے سپیچز کو اٹھا کر دیکھیے، تو ہمیں ہر جگہ وہ نوجوان نسل کو نصیحت
اور انہیں ڈائریکشن دیتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول نوجوان علم، کردار، تحقیق، تخلیق اور حب الوطنی کے راستے پر اگر چل پڑیں تو کوئی بھی پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ نعرہ لگانا کافی نہیں بلکہ عملی طور پر اس کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کریں۔ میں اور آپ اختلاف کو دشمنی نہ سمجھیں، اختلاف رائے کو کسی کی ایگو متاثر نہ ہو، بلکہ ہم مذہبی، لسانی، علاقائی اور سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد کو ترجیح دیں۔ ہم نفرت پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں بلکہ علم، شعور، نیگوسیشن اور ڈائیلاگ کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کریں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کو صرف ایک ملک نہیں ایک ذمہ داری سمجھیے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں اور غور کریں۔ اگر میری تقریر کا عنوان ہے 14 اگست 1947 تاریخ کے آئینے میں، تاریخ کا اگر بغور جائزہ لیں تو سوال تو میرے اور آپ کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے نوجوان یا بزرگ تو یہ سوچ سکتے تھے کہ ابھی حالات اتنے نازک ہیں اور ہمیں سامنا کسی معمولی دشمن کا نہیں کرنا پڑ رہا، ہندو اور انگریز جیسی طاقت کا، تو وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنی زندگی گزار لیتے نہیں۔ اس وقت کے نوجوانوں نے یہ سوچا ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حالات کا انتظار نہیں کیا بلکہ تاریخ کو رقم کیا۔ اور پھر ہم اور آپ کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ اپنے اپنے تئیں اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے، تجدید کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس آزاد ملک کو ایک مضبوط، تعلیم یافتہ، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کی شکل میں مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط صرف ایک ہی ہے، ہمیں شکایت کرنے والی نسل نہیں بننا بلکہ کردار ادا کرنے والی نسل کا کردار ادا کرنا ہے۔ اقبال نے یہاں پر بھی بہت سے اشعار ہیں اقبال کے، لیکن میں نے ایک افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ شعر صرف کسی فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قوموں کی زندگی میں ایک قومی منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آئیے محترم حاضرین، سامعین، 14 اگست کو جہاں ہم تجدید کرنے جا رہے ہیں تو اس کو ایک نیا مفہوم کے ساتھ آج سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگست کا جشن آزادی کی حفاظت کا ہونا چاہیے۔ یہ صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ صرف شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ٹائم تو ہے، لیکن ان کے خوابوں کو حقیقت کی طرف لے کر جانے کا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم تنقید ضرور کرنی چاہیے ہمیں، لیکن نفرت نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے مختلف ہونا چاہیے لیکن تقسیم نہیں۔ اقبال نے اسی اجتماعی قیادت کو یوں بیان کیا: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر۔ آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو مجھے اور آپ کو مذہبی، لسانی، علاقائی اور سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارا مستقبل ان خوبصورت رنگوں سے سجے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے، تو اس حال میں موجود اس قدر خوبصورت قومی پرچم سے مشابہ لباس اور قومی پرچموں سے سنورے ہوئے بچے موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کے لیے آپ سب کلیپ کریں۔ اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں اب دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر کوثر پروین، چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو۔ ان کا ایریا آف ایکسپرٹیز بھی پاکستان کی بن جانے کے بعد کی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ میں ان
سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر کوثر پروین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام ڈین صاحبان کا اور آپ سب حاضرین کا اور خاص طور پہ بچوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج کی تقریب میں آپ لوگ اتنے شدید موسم اور بارش کے باوجود شریک ہوئے ہیں اور بچوں سے بہت زیادہ اس محفل میں رونق ہے. میں اپنی بات وہاں سے شروع کرتی ہوں جہاں پہ ڈاکٹر کشور نے ختم کی کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آج کی جو ہماری تھیم ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ مستحکم پاکستان کے لیے ایک فرد کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے ہاں اکثر میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ ہمارے ہاں لوگ جب نظام کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خود نظام سے باہر ہیں اور نظام کے اوپر وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو امپروو ہونا چاہیے، لیکن خود وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں ہیں. تو اس ایک ازمپشن کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم سب لوگ پارٹ آف دا سسٹم ہیں. آپ جب روڈ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر جو ریڈ لائٹ ہے اس کے اوپر رکتے ہیں تو آپ اس نظام کا پارٹ ہیں اور آپ اس نظام کو مضبوط بنا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسی لا کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس نظام کو میں خرابی پیدا کر رہے ہیں، اس نظام کو تباہ کر رہے ہیں، بربادی پیدا کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ وین وی آر بورن انٹو سوسائٹی تو ہم اس سوسائٹی کے نظام کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس نظام کا حصہ ہیں. دوسری چیز یہ کہ جب ایک فرد ایک نظام کا حصہ ہے تو اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس نظام میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اس بارے میں بھی ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے جو رہنما ہیں قائد اعظم اور اقبال، انہوں نے ہمیں ایسے رہنما اصول بتائے ہیں کہ ان اصولوں پہ عمل کر کے ہم اپنے پاکستان کو مزید مستحکم بنا سکتے ہیں. اور ان 3 اصولوں کو اگر ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کریں تو نہ صرف ایک فرد اپنی ترقی کا باعث بن سکتا ہے بلکہ وہ اپنے ملک کی ترقی میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اور ان کے جو 3 رہنما اصول ہیں فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن. فیتھ یعنی یقین، اور یونٹی اتحاد، اور تیسرا ہے ڈسپلن یعنی نظم و ضبط. تو فیتھ یا ایمان، اور اس کو یقین کے طور پہ بھی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا جو نقطہ آغاز ہے وہ ہے کہ رب کائنات پہ یقین، اور اس کے بعد آپ کا اپنی ذات پہ یقین. کیونکہ میرا فرد کے اوپر زیادہ فوکس ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ بات کروں گی کہ جب ایک انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے اپنی ان صلاحیتوں کو اپنی ذات کی ترقی کے لیے بھی استعمال کرنا ہے اور اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے بھی اور اس کائنات میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو پھر اس کی جو ترقی ہے وہ ایک قوم کی ترقی بن جاتی ہے. تو اس لیے اگر ایک فرد ترقی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک قوم ترقی کر رہی ہے. تو اس میں ایک چیز جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے اپنی گولز بنا لیتے ہیں اور ان گولز تک پہنچنے کے لیے ہمیں جب بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، بہت سارے پرابلمز آتے ہیں تو اس میں بہت ساری ہمیں مایوسی بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑے بڑے گولز کے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی جو اچیومنٹس ہیں، جو کامیابی ہیں، ان کو بھی سیلیبریٹ کریں اور ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے کہ وہ ہمیں ویلیڈیٹ کریں، ہمیں اس بات پہ شاباش دیں. آپ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو اپنے ساتھ سیلیبریٹ کریں، خود سیلیبریٹ کریں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ آپ اس بات کے گواہ ہوتے ہیں کہ آپ کی ترقی کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہی ہے. اور ایک خاص وقت کے بعد جب آپ ترقی کر لیتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کو پرفارمنس کی صورت میں نظر آتی ہے. پھر وہ آپ کے پیرنٹس ہوں، آپ کے ٹیچرز ہوں
یا اور آپ کے مینٹورز ہوں وہ ان کو نظر آتی ہے، تو پھر وہ وقت ہوتا ہے جب وہ آپ کو اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس سے پہلے اپنی چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں ہیں، ایون ڈیلی لائف ہے، اس کو آپ سیلیبریٹ کریں. اس سے آپ کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ پیدا ہوگی. جب ایک سینس آف اچیومنٹ اور ایک کامیابی کے لیے پیشن ہوگا، انٹرسٹ ہوگا، تو پھر کبھی بھی آپ کے اندر مایوسی پیدا نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، یا آپ کسی طرح سے بھی اپنے جو نظام ہے اس سے جو مایوس ہو جائیں. اس سے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ جو فرد ہے وہ ایجنٹ آف چینج ہے، وہی نظام کو چینج کر سکتا ہے. تو اگر آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ہو کہ آپ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنا آپ کا رول ہے، اس میں آپ اس نظام کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو مایوسی سے بھی بچائے گا اور اوور آل جو ہمارا نظام ہے اس میں بھی بہتری کی طرف لے کے جائے گا. یونٹی کی بات ہے، دوسرا پرنسپل یونٹی ہے. یونٹی کو ہم اپنی لائف میں اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم مل کر کسی کے ساتھ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کولیبریشن کی، اس ٹیم ورک کی ضرورت ہے. اور آج کے دور میں جو پہلے ایک دور تھا اس میں زیادہ جو سولو فلائٹ تھی یا جو اچیومنٹ ہوتی تھی اس کو گلوریفائی کیا جاتا تھا. آج کے دور میں ٹیم ورک کا دور ہے. جب تک آپ ٹیم نہیں بنائیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ٹیم بنانے کے لیے بھی انسان کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتی ہوں امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کریں. بہت سارے کانفلکٹس، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے اور آبزرویشن بھی، کہ بہت سارے کانفلکٹ صرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہم ان کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے. کیونکہ ہم کسی کی نیت یا کسی کا ذہن جا کے نہیں پڑھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی کے بیہیویئر سے کسی بات کا اندازہ لگایا، کوئی ہماری ازمپشن ہے، گمان ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ 100% ٹھیک ہو، اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اسی لیے ہمارے ریلیجن میں بھی ہے کہ ہم حسن ظن رکھیں، ہم اچھا گمان رکھیں لوگوں کے بارے میں. تو ایک بڑی بیسک لیول پہ ہماری بڑی اچھی کولیبریشن ہو سکتی ہے، بہت اچھی ٹیم ڈیولپ ہو سکتی ہے. تیسری جو چیز ہے نظم و ضبط. نظم و ضبط کے حوالے سے میں یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو بچوں کے لیے بھی، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. ہمیشہ کنسسٹنٹ ایفرٹ پہ فوکس کریں. بے شک ایفرٹ چھوٹی ہو لیکن وہ ایک کنسسٹنٹ اوور دا ٹائم، جب آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں گے، جدوجہد نہیں چھوڑیں گے، تو اس کے بعد وہ کامیابی آپ کو مل جائے گی. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. آئی ہوپ کہ ان 3 پرنسپلس کو اگر آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو ایک فرد جو ہے وہ زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے اپنے معاشرے کے لیے، اپنے نظام کے لیے، اور ہم اس طرح سے اپنے مستحکم پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا اور اپنی بات کرنے کا. بہت شکریہ. یہ تھیں ڈاکٹر کوثر پروین، چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، اور انہوں نے اختصار کے ساتھ ہمیں وہ اصول بتائے کہ جن پر ہم سب کو کاربند رہنے کی ضرورت ہے. اب میں ملتمس ہوں کلمات تشکر کے لیے پروفیسر ڈاکٹر سید عامر شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز، اور کلمات تشکر ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد شیر صاحب، ڈین فیکلٹی آف سائنسز، اور محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ارشاد صاحب، اور محترم جناب ڈاکٹر توقیر صاحب، ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروسز، اور میرے بہت محترم کولیگس جو یہاں تشریف فرما ہیں. حضرات گرامی قدر اور عزیز بچوں، بہت شکریہ. میں بہت ممنون ہوں آپ کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آج کی اس جشن آزادی کی محفل کو آپ نے رونق بخشی. ہم نے
مقررین کی گفتگو سنی تاریخی حوالوں سے، اور آزادی کا لفظ ہم آج کے دن بہت استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس پہ الحمدللہ ہمیں فخر بھی ہے اور ہم شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ آزادی کا لفظ اور آزادی کے مراحل سے گزرنا، یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں۔ الحمدللہ ہم اس بات پہ بہت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ ہم نے جب آنکھ کھولی، ہم اس دنیا میں آئے تو ایک آزاد ملک میں ہم نے آنکھ کھولی، مگر ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اس جد و جہد آزادی میں اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اپنے مال و اسباب کی قربانیاں دیں، اور ہمارے وہ شہداء جو آج تک اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ہم آج کے دن ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آزادی کا حصول آسان کام نہیں ہے۔ ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ابھی ہمارے مقررین نے بھی بات کی 1857 کی جنگ آزادی، تو 1857 کی جنگ آزادی میں جتنی جانیں قربان ہوئیں ان کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں 8 سے 10 لاکھ ملتی ہے، مگر 1947 کی جو یہ تقسیم بر صغیر پاک و ہند ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پیارا ملک ملا، اس میں 10 سے 20 لاکھ لوگوں کی جانیں گئیں۔ تو آپ دیکھیے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے زیادہ جانوں کی قربانیاں وہ ہمارے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے دی گئیں۔ اور دنیائے تاریخ کی ہجرت کو اگر آپ دیکھیے تو سب سے بڑی ہجرت آپ کو اس تقسیم کے وقت ملے گی، جو 1 سے 2 کروڑ لوگوں کی ہجرت تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ہجرت تھی، اور اس ہجرت کے دوران کے جو واقعات ہیں اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے، اور اس دن میں ہمیں تاریخ کے ان اوراق کو دیکھنا چاہیے کہ جن پہ وہ داستان رقم ہیں کہ جس طرح سے ہمیں یہ آزادی ملی۔ اس آزادی کے حصول میں جہاں ہم اس کا جشن مناتے ہیں، اور ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ نے بھی اس پہ بات کی کہ دیکھیے بہت سارے سوال انہوں نے اٹھائے، میں خلاصتاً 2-4 باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے جب ہم نے یہ آزادی لی تو ہمارا ایک مقصد تھا، اور اس مقصد کے حصول میں کس حد تک ہم کامیاب ہوئے، ہمیں یہ ضرور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ 3-4 باتوں کا میں ذکر کرتا ہوں چونکہ پہلے ہی مقررین نے بہت ٹائم لیا۔ دیکھیے ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو، ہماری ثقافت کی، ہماری مذہبی اور اسلامی روایات کی پہچان ہو۔ تو الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے، ہمیں ایک اسلامی ملک ملا، اور ہم اس میں آزادی سے اپنی روایات اور اپنی مذہبی جو ہمارے روایات ہیں ہم اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمیں تعلیم کے مواقع مسلمانوں کو میسر آئیں اور روزگار کے مواقع میسر آئیں، تو الحمدللہ سارے روزگار کے مواقع اور تعلیم کے مواقع ہم سب کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں۔ پھر یہ تھا کہ ایسا ملک قائم ہو کہ جہاں انصاف کا نظام ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ تو یہ وہ پہلو ہے کہ جہاں ہم کمزور ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جب ہم ورلڈ انڈیکس کو دیکھتے ہیں، جسٹس سسٹم کے ورلڈ انڈیکس کو، تو ہم وہاں پہ میرا خیال ہے 130 نمبر پہ فال کرتے ہیں 145 ممالک میں سے، جو بہت نیچے ہے۔ اور اب تو ہم پاسنگ مارکس بھی 50 رکھتے ہیں، تو کم از کم ہمارے اتنے تو ہونے چاہیے کہ وہ پاسنگ سٹینڈرڈ پہ ہم ہوں۔ ہماری تو خواہش ہے کہ ہم اے گریڈ میں ہوں، یعنی 80-90% کے سکور پہ ہم آئیں۔ تو ایک تو یہ وہ پہلو ہے کہ جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ قومی یکجہتی کا فروغ، یعنی یہ بھی ہمارا ایک مقصد تھا کہ ہمیں ایسا ملک چاہیے جہاں قومی یکجہتی کو فروغ ملے، جہاں مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کو ایک کامن پہچان ملے۔ تو یہ بھی وہ ایریا ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اتنے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہم نے دیں اور ہم نے یہ ملک حاصل کیا، تو ہم آج اپنی اسی شاخ کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟
ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہمیں تاریخ کو دیکھنا چاہیے کہ کتنی مشکل سے ہمیں یہ آزادی ملی، اور اس آزادی کا حصول آج تک آپ دیکھیے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے وہ محب وطن جو سویلینز ہیں، وہ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. تو ہم ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری فورسز نے بیان المرصوص میں کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا. یعنی جہاں ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے عبدالباسط مجاہد صاحب نے ذکر کیا کہ جب ہمیں یہ ملک ملا تو ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے سارے ادارے کمزور تھے. ہماری جو آرمی ہے، ہمارا جو ڈیفنس ہے، اس وقت ملک کے ٹاپ آرمیز میں شمار ہوتی ہے. ہمارا نمبر ورلڈ انڈیکس میں 14 نمبر پہ ہے 145 ملکوں میں. آپ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کا مظاہرہ یہ بیان المرصوص میں ہم نے کیا بھی، اور ہم نے بتایا کہ ہماری جو یہ قوت ہے یہ کتنی بڑی قوت ہے. جب یہ ملک بنا تو ہمارے پاس ہم اتنے کمزور تھے، آج ہم ایٹمی قوت ہیں، تو یہ بھی ہماری اسٹرینتھ ہے. اور اس وقت اگر آپ یہ دیکھیے تو بہت سارے اعداد و شمار موجود ہیں کہ ہماری لٹریسی ریٹ کوئی 16-17% تھی، آج 60% ہے. ہماری جامعات کی تعداد 2 تھی، آج 250 سے زیادہ ہے. تو یہ وہ فگرز ہیں کہ اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی بھی دیکھیں تو ہم نے الحمدللہ بہت ترقی کی. ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ ان کو اسٹرینتھن کریں گے. اور میری یہ دعا ہے کہ ہمارا یہ ملک قائم دائم رہے. اور احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. بہت شکریہ. یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر سید عامر شاہ صاحب، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز. اب میں ملتمس ہوں آج کے صدر محفل پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب سے، میں ملتمس ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں اور مہمانوں کو شیلڈ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. انتہائی قابل احترام ڈینز، مقررین، اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، اور خاص طور پر آج کی مجلس میں شریک ننھے منھے ہمارے پاکستانی بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی اس خوبصورت محفل اور اس خوبصورت دن کے تناظر میں، جس کو نام دیا گیا یوم تجدید عہد کا، اس حوالے سے میں تمام حاضرین و حاضرات کو آج یوم آزادی مبارک پیش کرتا ہوں. ہمارے مقررین نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اور تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈال دی ہے. ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ، ڈاکٹر کشور صاحب، ڈاکٹر عامر صاحب، انہوں نے یوم آزادی کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور اس کے جو تقاضے ہیں، اور خاص طور پر پاکستانی قوم سے جو پاکستان جو ہم سے جو مانگتا ہے، اس حوالے سے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. میں انہی باتوں کا ایک خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ جو آزادی کی نعمت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کی ہے اپنے فضل و کرم سے اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے، وہ ہمیں بہت آسانی سے حاصل نہیں ہوئی. کسی نے پلیٹ میں رکھ کر ہمیں یہ پیش نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے لاتعداد قربانیاں اور مسلسل جد و جہد کی ایک پوری تاریخ ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ خوبصورت ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کیا ہے.
تو اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا، اور اس کی اہمیت کو زیادہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو آج بھی آزادی کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہمارا جو مقبوضہ کشمیر کا مسلمان ہو یا فلسطین کا مسلمان ہو، ان سے پوچھیں کہ آزادی کتنی خوبصورت نعمت ہے اور اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو بطور پاکستانی ہمیں رب کریم کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ جو ذکر ہوئی کہ یہ ایک پہلا مائل سٹون تھا آزادی کا حصول، کوئی آخری چیز یا منزل نہیں تھی۔ آزادی حاصل کرنا ایک مقصد نہیں ہوتا، بلکہ آزادی تو ایک ذریعہ ہے آگے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ تو وہ جو سلسلہ ایک ہے کہ آزادی حاصل ہو گئی، اب ہم نے اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے جن مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان کو بنایا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج اگر ہم آزاد ہیں تو کیا ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہیں؟ یہ سوال ہمیں آج اپنے سے کرنا چاہیے۔ ایک ایسی قوم جو اربوں ڈالر کی مقروض ہو، تو کیا مقروض آدمی آزاد ہوتا ہے؟ ہم علمی لحاظ سے، ہم تحقیق کے میدان میں، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ آج ہم جتنی نئی سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں نئی انوویشنز ہو رہی ہیں، آج ہم اس کے صارف ہیں، آج ہم اس کے کنزیومرز ہیں، ہم کنٹریبیوٹر نہیں ہیں۔ تو یہ بات آج ہوئی کہ قوموں کی صف میں ایک باعزت اور سر بلند مقام رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم علم کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں صرف صارف ہی نہ بنے بلکہ کنٹریبیوٹر بنے۔ اور یہ چیز ہمیں ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے، انبیاء کرام کا اسوہ ہمیں سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے ہمیشہ کنٹریبیوٹ کیا، اور ہمیشہ یہ کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم تو آپ کی بھلائی کے لیے آئے ہیں، اور جواب میں ہمیں آپ سے کچھ کسی چیز کی امید نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ کنٹریبیوٹ کیا ساری زندگی، بلکہ اس کا احسان بھی نہیں جتایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما انا قاسم، کہ میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی رات دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، کاوش اور انسانیت کی فلاح کے لیے جو آپ نے دن رات ایک کام کیا، اور یہ فرمایا کہ میں تو اصل دینے والا نہیں ہوں، دینے والی تو رب کی ذات ہے، اصل جو مالک حقیقی ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، میں تو صرف آگے تقسیم کرتا ہوں۔ تو آج ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے، اور آزادی کے جو حقیقی تقاضے ہیں ان کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا کہ سب سے پہلے تو ہمیں علمی اور تحقیقی میدان میں خود کفالت کی طرف بڑھنا ہے، اور اس کے بغیر ہم کنٹریبیوٹر نہیں بن سکتے۔ ہم ریسیور اینڈ پہ تو ہو سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جی جو دینے والا ہاتھ ہے وہ ہم نے بننا ہے، لینے والا ہاتھ ہم نے نہیں بننا۔ یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور جو ہم سب جانتے ہیں، یہ سامنے بھی لکھی ہوئی آیت ہے قرآن مجید کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیت ہماری روایت میں سب سے پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی،
اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی تعلیم دی گئی، جو پہلی تاکید کی گئی، جو پہلی ہدایت ہمیں دی گئی، وہ یہ ہے کہ علم کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کرو، اور علم اور تحقیق کا جو میدان ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد جب تک ہم اس ملک کو دفاعی طور پر مضبوط نہیں بنائیں گے یا دفاعی طور پر ہم خود کفیل نہیں ہوں گے، ہم عزت کی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اور یہ چیز ہم نے اپنی جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے جب دشمن کو ایک طاقت کے ساتھ جواب دیا اور ایک فتح مبین ہم نے حاصل کی، تو اس کا نتیجہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہمیں عزت حاصل ہوئی وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب تک ہم دفاعی میدان میں خود کفالت کا رستہ نہیں اختیار کریں گے، جو ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ کیا ہے اور اس کی بڑی بھاری قیمت ہم نے ادا کی ہے۔ یقیناً آج ہم یہ کہتے ہیں کہ دفاعی کے ساتھ معاشی خود کفالت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشی خود کفالت کے بغیر ہم آزاد نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری معاشی خود کفالت کے لیے ہم نے قربانی دی اور ہم نے فرسٹ پرائیورٹی اپنی سروائیول کو دی اور اپنی دفاع کو ہم نے مضبوط بنایا، اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بنایا، اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو آزادی کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوئیں دفاعی خود کفالت کی روشنی میں، اور آج یہ بھی ہم نے خوشگوار دن دیکھا کہ مسلم امہ جو ایک زمانے میں یونائٹڈ تھی، اب دوبارہ اسی یونٹی کی طرف آگے بڑھنے شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ بہت بڑا ایک تاریخی دن تھا جب ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان، ان تینوں نے یونائٹڈ طریقے سے یہ کہا کہ ہمارا دفاع مشترکہ ہے، اور پوری اقوام عالم کو یہ پیغام بھی دیا کہ آپ بھی اس ہدف میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت خوش آئند ہمارے 1-2 سال گزرے ہیں کہ جس میں ہم نے بڑی مبارک خبریں سنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حقیقی آزادی کی ہم نے بات کی ہے، اس میں ہم نے علم اور تحقیق کی بات کی ہے، دفاعی خود کفالت کی بات کی ہے، معاشی خود کفالت کی بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو پختہ بنائیں، کیونکہ کردار کی پختگی کے بغیر قوموں کی رہنمائی یا سربراہی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، اس میں ہمیں ایکسل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹائم مختصر ہے، میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی قوم اگر چاہے کہ وہ دنیا میں باعزت مقام حاصل کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے تمام چیزیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک اصول دے دیا ہے، ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ جب تک آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت اور کوشش نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی اس حالت کو نہیں بدلے گا۔ اور اسی بات کو حضرت اقبال نے بھی اپنے خوبصورت شعر میں سمویا ہے اور یہ کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ صدر مجلس، آپ نے بہت اہم کنکلوژن کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہم نے اگر اپنی حالت کو بدلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود کوشش اور کاوش کرنی ہوگی۔ اب اس تقریب کا ایک اہم حصہ یعنی پاکستان کی سالگرہ کے کیک کی کٹنگ ہے۔ میں ملتمس ہوں اسٹیج پر موجود سارے احباب کا کہ آگے تشریف
تشریف لائیں. تقریب کا خوشگوار اختتام ہوتا ہے. آپ سب مل کر ایک نعرہ لگائیں گے: پاکستان